السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اللہ رب العزت کے خاص بندوں کی نشانیاں۔ سورہ الفرقان جو کہ مکی صورت ہے، اس صورت کے آخر میں عباد الرحمن یعنی رحمان کے مخصوص بندوں کی 13 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلے مختصراً ان کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 تواضع اختیار کرنا، نمبر 2 جاہلوں سے اعراض کرنا، نمبر 3 رات کو نماز پڑھنا اور عبادت کرنا، نمبر 4 جہنم کے عذاب سے خوف، نمبر 5 خرچ کرنے میں اعتدال کرنا، نمبر 6 نہ فضول خرچی کرنا اور نہ ہی بخل کرنا، نمبر 8 قتل ناحق سے بچ کر رہنا، نمبر 9 زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، نمبر 10 جھوٹی گواہی سے اعتراض کرنا، نمبر 11 گانے بجانے اور برائی کے مجالس سے پہلو تہی کرنا، نمبر 12 اللہ رب العزت کی کتاب سن کر متاثر ہونا اور اس سے فائدہ اٹھانا، نمبر 13 اللہ رب العزت سے نیک بیوی بچوں کی دعا کرنا اور یہ دعا کرنا کہ یا اللہ ہمیں ہادی اور مہدی بنا دے۔ ان ساری صفات پر تفصیلی اور سیر حاصل بحث کے لیے بہت لمبا وقت درکار ہے، لیکن اتنا ضرور سمجھ لیں یہ وہ صفات ہیں جو کہ ایک مسلمان میں نظر آنے چاہیے۔ ان کو ایسی صفات والوں کو رب تعالی جل شانہ اپنے بندے پکارتا ہے، یہ لوگ عباد الرحمن کہلاتے ہیں۔ اب ہر ایک کی بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن بہرحال موضوع میں یہی وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور ہر چیز کو پیدا کرنے کی اپنی ایک محنت ہے، اور شروع میں تو بتکلف ایسا کرنا پڑے گا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تواضع اختیار کرنا پڑے گی۔ جاہل اعتراضات کریں گے یا وہ مختلف باتیں کریں گے تو ان سے اپنے پہلو کو بچانا ہوگا۔ رات کی نماز اور عبادت میں فرض نمازیں جیسے مغرب، عشاء اور فجر، ان کا خوب اہتمام کرنا، اور اس کے علاوہ تہجد کی نماز اور رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، درود پاک کا پڑھنا ان میں شامل ہے۔ جہنم کے عذاب کا ذکر تذکرہ کر کے اور سن کر اپنے اوپر لرزہ طاری کرنا، اور خرچ کرنے میں اعتدال کرنا، یعنی نہ فضول خرچی ہو نہ بخل ہو۔ شرک کی جتنی شکلیں ہیں، جو شکل شرک کی ہو سکتی ہے اس سے مکمل طور پر بچنا۔ اب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم بت کو سامنے رکھ کر عبادت کریں تو یہ شرک ہے، اللہ رب العزت کی صفات کے ساتھ کسی بھی شکل میں کسی اور کو شریک بنانا بھی شرک ہے، تو اس سے بھی بچنا۔ ناحق قتل تو واضح ہے۔ درخواست ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست، عوام، عزیز و اقارب تک پہنچائیں۔ رب تعالی جل شانہ مجھے اور آپ کو ان صفات کا حامل بنائے، ہمیں ان صفات پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارے معاشرے میں ان صفات کو پیدا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔